بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان نواب زادہ انیس الدین رومی، مرکزی چیئرمین فکر دفاع پاکستان کونسل. جناب، سب سے پہلے تو ہم تعزیت کرتے ہیں. میرے ایک دوست، بہت پرانے دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، انیس بھٹو، اس کے والد لاجپت بھٹو صاحب کے انتقال کی تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. مرحوم جو تھے، محترمہ کے ٹائم میں کئی منسٹریوں میں بھی رہ چکے ہیں، کافی پارٹی کے عہدوں کے اندر بھی فائز رہ چکے ہیں. کہ مرحوم نے بڑی سادہ سی زندگی گزاری. جہاں تک میری معلومات کے مطابق ہے، میں جاتا تھا 1996 97 98 کے دوران، سن 2000 میں جو ہے ان کے گھر پر جاتا تھا. سادہ سا گھر تھا. اور مرحوم جو تھے وہ بھی انتہائی سادہ طبیعت کے انسان تھے، غریب پرور انسان تھے. لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اور پارٹی کے لیے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑی ان کی نمایاں خدمات رہی ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور میرے دوست انیس بھٹو، ندیم بھٹو اور ان کے بھائی اور ان کے لواحقین کو جو ہے صبر جمیل و اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا، اس کا آغاز کرتے ہیں. اب میں ایک آج کے عنوان نیا لے کر آیا ہوں تھوڑے سے معلومات کے لیے. میرے پاس کئی کیسز آ رہے ہیں لوگوں کے، جس کے اندر لوگوں کے ڈاکومنٹیشن نہیں کمپلیٹ ہوتے. لوگ تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے، ان کے چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں. جس ایج کے اندر وہ مجھ سے رجوع کر رہے ہیں، ان کی عمر 60 سال 65 سال 70 سال کے قریب ہے. تو ان کے NIC ان کے ابھی تک ان کے والد کے نام پر چل رہا ہے. ان کے بچوں کو برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے اندر پرابلمس ہو رہی ہیں، بیس فارم بنانے میں پرابلم ہو رہی ہیں. ان کے بچوں کے لیے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. صرف جو ہے نالج کا نہ ہونا، پتہ نہ ہونا، سادہ سی زندگی لوگوں نے گزاری، سادے سے رہے، لیکن اس کا خمیازہ ان کے آنے والی نسلوں نے بھگتنا ہے. تو میں کیونکہ سابقہ ناظم سرجانی ٹاؤن کے اندر رہ چکا ہوں، تو تھوڑی بہت جو میری ناقص معلومات کے مطابق چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ شیئر کر لوں، تاکہ لوگ جو ہے اس سے تھوڑا سا مستفید ہو جائیں اور اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کریں، تاکہ ان کے بچوں کو اور بچوں کے بچوں آنے والے بچوں کو کوئی پرابلم کریٹ نہیں آئے. سب سے پہلے جو میاں بیوی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بچوں کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ تو موجود ہے لیکن بے فارم موجود نہیں ہے. بے فارم کی اشد ضرورت پڑتی ہے. میٹرک بورڈ کے اندر جب بچہ 9 اور میٹرک کے ایگزامینیشنز فارم وغیرہ جاتے ہیں تو اس میں ان کو ضرورت پیش آتی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ بچہ بیچارہ رل جاتا ہے. پریشان ہو جاتے ہیں وہ بچے، اور جن کے ماں باپ کی تھوڑی سی نہ وہ کہہ لیں سستی، کاہلی، نااہلی اور معلومات کا نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا چاہیے، سب سے پہلے جو ہے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ بنائیں، اور سب سے پہلے اپنے NIC کو کلیئر کریں کہ وہ NIC آپ کا اگر نکاح ہو چکا ہے اور نکاح نامہ آپ کا مینول ہے، اور اس نکاح نامے کو آپ کمپیوٹرائز نادرا کے ریکارڈ میں چڑھوائیں، تاکہ آپ کے بچے جو ہے ان کے پاس ایک اتھینٹک ڈاکومنٹس موجود ہونا چاہیے کہ یہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان کو چاہیے کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد جتنے بچے ہیں، 2 بچے 3 بچے جتنے بھی ہیں، ان کا بے فارم لازمی بنوائیں بچوں کا. اچھا، ابھی میرے پاس ایک کیس ایسا آیا کہ جس میں ایک محترمہ ہیں، بیچاری تقریباً 70 کے قریب عمر ہے ان کی، 60 65 یا 70 کے قریب ہوگی. ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوگا، پھر دوسری شادی کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور NIC ابھی تک چل رہا ہے والد کے نام پر، اور ان کی بچے ہو گئے. بچوں کو جو ہے ان کی ضرورت پڑ رہی ہے ماں کے شناختی کارڈ کی، مطلب نانی کیا ان کی بیٹی کو شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، ان کی ماں کی، ان کے باپ کے شناختی کارڈ کی، لیکن وہ ان کا نہیں بن پا رہا ہے. کیوں نہیں بن پا رہا ہے؟ ایک تو نکاح نامہ تھا، وہ ان کا رجسٹرڈ نہیں تھا کہ نادرا کے ریکارڈ کے اندر آئے. جی، یہ نادرا کے ریکارڈ کے اندر ایک چیز آ جائے کہ جی یہ شادی شدہ یہ ہیں، ان کے یہ بچے ہیں. تو اس کے بعد وہ بے فارم اگر بنا لیتے تو بے فارم کے ذریعے سے اور ڈاکومنٹس ان کے موجود ہوتے، اور ان کے والدہ کا جو شناختی کارڈ تھا، ان کے جو ہسبینڈ انتقال کر گئے ان کے نام سے ہوتا، تو اس بچی کو پرابلمس کریٹ نہ ہوتی. جبکہ اس میں یہ ایک شرط عائد ہے کہ اب اچھا وہ جہاں اگر رابطہ کرتے ہیں نادرا میں شناختی کارڈ بنانے کے لیے، تو یہ آتا ہے کہ جی ڈیتھ سرٹیفکیٹ شو ہو رہا ہے اور شناختی کارڈ کو کینسلیشن میں ڈالیں.
अच्छा, शनाख्ती कार्ड को कैंसिलेशन के अंदर डालने के लिए क्या ब्लड रिलेशन चाहिए? ब्लड रिलेशन क्या? वो तो कोई प्रूफ ही नहीं हो रहा। निकाहनामे के ज़रिए से मरहूम का कोई चीज़ प्रूफ ही नहीं हो रही। तो नादरा का वो डॉक्यूमेंट उनके पास ना होने की वजह से जो है उन बच्चों को परेशानी का सामना है। उनका एनआईसी नहीं बन रहा, चूँकि उनका एनआईसी उनकी वालदा के, उनके बाप के नाम पर नहीं था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो ना होने, अगर किसी को इसके बारे में मालूमात करना हो या कुछ और मालूमात करना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और फिर आपके हर महल्ले में, गली कूचे के अंदर काउंसलर्स वगैरह, यूनियन कमेटीज़, यूनियन काउंसिल्स वगैरह मौजूद हैं। नादरा का ऑफ़िस मौजूद है, वहाँ से मालूमात कर सकते हैं। और इंतहाई आसान तरीका है, अपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें ताकि आपके बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये छोटी सी मालूमात थी जो मेरे पास फर्दर चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने बोला आपके साथ शेयर कर लूँ। ऐसे कई केस मेरे पास आ चुके हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बच्चे परेशान हैं, तो उनको ये सारे इन तमाम तर मुश्किलात का सामना आ रहा है। इंशाल्लाह फिर दोबारा से नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कुछ एमकेएम के मुतालिक भी सिलसिले हैं, कोई मामलात हैं, कई धड़ों में तकसीमात भी लोग खो चुके हैं। बहरहाल एक अफरा तफरी का आलम है। बहरहाल अल्लाह रहम करे सबके ऊपर। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।